مسلمان کلچر میں جو مسجد کا ممبر ہے وہ سب سے بڑا میڈیا ہے اور بڑا ایفیکٹو میڈیا ہے. آپ نے درست فرمایا، اس میڈیا سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اور وہاں سے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی جانی چاہیے. یہ جو چاہیے والی بات ہے یہ تو لمبی فہرست ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ یہ چاہیے والا معاملہ کیوں ہو گیا کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے اس جگہ بھی یہ ہونا چاہیے، اس جگہ یہ ہونا چاہیے، اس جگہ یہ ہونا چاہیے. یہ ایک لمبی فہرست ہو گئی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تب وقت کہ ہم اس کی جڑ کو نہیں پہنچ جائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس جڑ کو پکڑ لیجئے، وہاں سے ابتدا کر لیجئے. ہمارے یہاں حکومتیں آتی ہیں، میں کسی ایک حکومت کی بات بالکل نہیں کر رہا. میں پچھلے 72 ایئرس، عمر پاکستان کی 75 ایئرس ہے، میں 72 ایئرس کی بات کر رہا ہوں. 72 ایئرس سے جو حکومت بھی آتی ہے اس کے دعووں کو اگر ہم نہ دیکھیں، ان کو اگنور کر دیں جو زبان سے وہ کہتے ہیں، جو ان کے ایکشنز کہتے ہیں، ایکشنز ان زبانی دعووں کے بالکل برعکس ثابت ہوتے ہیں. اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی حکومت کوئی آئے پاور میں، وہ ہوم ورک کر کے آئے. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ ہمارا ایک سینئر آفیسر جب جوائن کرتا ادارے کو تو ہم اس کو از خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ کام نہیں کرنا. بالکل ایک ہفتہ بیٹھ کے آپ اسٹڈی کیجئے ادارے کو اور مجھے رپورٹ سبمٹ کیجئے آپ کہ ادارے میں آپ کی نظر میں کیا کہاں امپرومنٹ چاہیے، وہ ایریاز کون سے ہیں جہاں امپرومنٹ ہونی چاہیے، اور وہ امپرومنٹ کیسے لانا پسند کریں گے آپ. تو ہم اس کو سینئر آدمی کو از خود کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہفتہ 10 دن کام بالکل نہیں کرنا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 10 دن کے بعد ہمیں جب رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے تو ہمیں 2-3 چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی ویژن کیا ہے، یہ کتنی گہرائی تک دیکھ سکتا ہے چیزوں کو، اور اس نے بیماری کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کر کے صحیح دوا بھی پریسکرائب کی ہے نہیں کی ہے. تو اس سے ہم اگلی بات یہ کہتے ہیں جہاں ہم ایگری کر رہے ہوتے ہیں کہ یس یہ اس کی ایریاز ایسے ہیں جہاں امپرومنٹ ہونی چاہیے. تو پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک شیڈول تیار کیجئے، روڈ میپ تیار کیجئے. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو وہ پھر اس کا علاج اور اس کو شیڈول کب کس سٹیج پر وہ کیا کرنا چاہیں گے وہ سبمٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں 15 دن گزر جاتے ہیں، اس پہ شک نہیں. وہ 15 دن کی تنخواہ ہم بغیر کام کے دے رہے ہوتے ہیں انہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے 5-10 سال کا شیڈول سامنے آ جاتا ہے کہ یہ صاحب جو اتنے مہنگے رکھے ہیں ہم نے، یہ کیا کریں گے اور کب کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا پروڈیوس ہو جائے گا. تو انہی لائنز پر اگر حکومت کے اندر تیاری کر کے آ جائے، جو بھی اگلی حکومت میں آئے، کوئی سی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر ہوم ورک کر کے آ جائے کہ پاکستان ایک اچھے حال سے اٹھ کے اس حال کو کیسے آ گیا، وہ ریزنز کیا تھے جنہوں نے ملکی حالات ایسے کر دیے، اور ان کا توڑ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے،
تو ایک پورا پروگرام لے کے آئے اور اس پروگرام پر بڑا ریلیجسلی کام شروع ہو جائے. اب جیسے ہر آدمی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک پاکستان, اور میں آج کا نہیں, بہت جہاں موقع ملا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اخلاقی بیماری آئی ہے. وہ ہے ہماری مورل ویلیوز ختم ہو گئی. ان مورل ویلیوز کو ری بلڈ کر دیا جائے, نئے سرے سے ان کو ہم لوگوں کے اندر انکلکیٹ کر دیں. اس کا ایک باقاعدہ پروگرام کوئی شروع کر دے. یقین کیجئے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں, ہماری غربت ہے, ہماری معاشی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ از خود ایک بہت بڑی حد تک سدھرنا شروع ہو جائیں گے اگر ہمارے یہاں مورل ویلیوز بہتر ہو گئی تو بنیادی چیز تو مورل ویلیوز ہے. مذہب کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ مذہب سے دوری, یہ مذہب ہے جو انسان کے اندر اخلاقی اقدار کو نہ صرف جنم دیتا ہے, نہ صرف یہ کہ انہیں پروموٹ کرتا ہے, بلکہ ان کو قائم بھی رکھتا ہے. اس لیے کہ مذہب کے اندر, ہمارے دین میں بنیادی چیز خوف خدا ہے. تو وہ خوف خدا خواہ سزا کے ڈر سے ہو کہ اللہ ہمیں سزا دے گا, یا رب سے عشق کے نتیجے میں یہ خوف ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ اس کی ناراضگی دو طرح سے ہے نا, کہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں وہ ہم سے ناراض ہو کے سزا نہ دے دے, یا اگر ہم اپنے رب سے عشق کر رہے ہیں تو یہ ڈر کہ وہ ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو جائے. لیکن ہے ڈر ناراضگی کا, تو بنیاد ہمارے دین میں رب کی خوف کی ہے. تو وہ رب کا خوف جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ ہماری مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتدا اس کی دین سے دوری کی ہے, کہ نہ دین کی دوری ہو, نہ ہماری اخلاقی حالات خراب ہوں. جب اخلاقی حالت ہماری خراب نہیں ہوگی تو بہت سی چیزیں از خود درست ہونا شروع ہو جائیں گی.